لکھا ہے کہ جب اس کو عشقی کہتے ہیں، وہ لکھا ہے کہ جب جنگ احد لڑی گئی نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے تھے حضرت، تو اور یہ صحابہ میں سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے محبوب نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. حضرت یہ بڑے ممتاز حیثیت کے صحابی تھے حضرت. اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے نا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہتے ہیں سعد کل کفر و اسلام آمنے سامنے ہوگا. تو محبوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اپنی بارگاہ میں. اور فرماتے ہیں تشریف لائے اور کہنے لگے کل جنگ ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم مسجد نبوی شریف آ گئے. ایک کونے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ اور ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے. پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا شروع کی. دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں اور اس کا مال ہے پھر وہ میرا ہو جائے. حضرت ٹھیک ہے. حضرت جب وہ خاموش ہو گئے نا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا. اب حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا شروع ہوئی. آپ دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے. اب یہاں تک نا دونوں کی دعا یکساں تھی، دونوں کی ایک جیسی دعا تھی، یکساں دعا تھی دونوں کی. لیکن کیا ہوا پھر عشق نے لڑائی لی اور آگے دعا بدل گئی. اب دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں کہ میرا سر کٹا ہو، میرا ناک کٹا ہو، میرے کان کٹے ہوں اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ اس سلوک تیرے ساتھ کیوں کیا گیا؟ تو میں آگے سر کروں یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے.